تلاوت کلام پاک سنیے بڑے احترام سے، خاموشی سے اور توجہ سے، دھیان سے۔ عبرانیوں کے نام خط ہے، آج کی تلاوت 3 ہیں، عبرانیوں کے خط سے ہے۔ 12واں باب ہے، اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ دیکھیں۔ 12واں باب ہے اور اس کی 14 آیت سے اس طرح سے آیا ہے: سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ 15ویں آیت کا جو شروع ہے اس کو سب نوٹ کریں۔ غور سے دیکھتے رہو، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیساؤں کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہو، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ Thank you very much. You may be seated. خداوند مسیح کے پاک نام میں سب کو سلام، اور خداوند کی عبادت میں آپ کا دلی خیر مقدم۔ میں شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں پاسٹر بوئس کامران کے لیے اور آپ سب کے لیے، جنہوں نے بار بار مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان زندہ خدا کا سچا کلام پیش کر سکوں۔ 2.5 مہینے میں اور اہل صاحب کے درمیان رہے اور ہم نے ریئلی انجوائے ٹائم اینڈ فیلوشپ ود یو، اور اب ہم نے جمعرات کو چلے جانا، وی آر مسنگ، ہم آپ کو مس کر رہے ابھی سے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے اور پھر پتہ نہیں کب ملیں گے، God knows۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم سے پہلے منور روز میری ہراسمین کو یہاں بھیجا سویڈن میں، تاکہ ہم بھی آ سکیں، اور خدا نے ممکن کیا کہ زندگی کے آخری سالوں میں سویڈن میں اپنے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ رفاقت بھی رکھے اور خدا کا کلام بھی شیئر کر سکیں۔ میں سچے دل سے آپ کو بتاؤں کہ جو میسیجز میں آپ کو سنا رہا ہوں زندگی میں پہلے پاکستان میں نے کبھی سنائے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، سو میں اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایلس نے کہا تھا کہ بڑا بڑا سلام میری طرف سے دینا، خوش کھانسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ میں نہیں آتی عبادت میں، ورنہ میرا دل آپ کے ساتھ ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ایگنس اور مون آپ کی منسٹری کے لیے، اور پاک صاحب آپ کے لیے، آپ تو کمال کرتے ہو جب تلاوت کرتے، سچ مچ میں تو کانپ گیا جب یہ تلاوت کر رہے تھے، میں ڈر رہا تھا جو کلام یہ پڑھ رہے تھے۔ جن لوگوں کے دل ایک بار پاک صاف ہو گئے اور وہ کلیسیا میں آ گئے، بیپٹائزڈ ہو گئے، پاک روح کا مسا ملا، سلیب کی سمجھ ملی،
پر ایک خون کی سمجھ ملی، اگر وہ وفادار نہ رہیں تو موسیٰ کی شریعت میں سنسار ہونے والے گنہگاروں سے زیادہ وہ لعنتی ہوں گے، تباہ حال ہوں گے۔ اس لیے یہ رسول لکھتا ہے، فرسٹ سینچری تھیولوجین اپاسل، کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا مشن کا ممبر بننے کی بات نہیں ہے، کسی گروپ کا ممبر بننے کی بات نہیں ہے، پروٹیسٹنٹ یا کیتھولک ہونے کی بات نہیں ہے، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا اسی لیے رسول کہتا ہے فلپیوں کی کلیسیا کو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام جاری رکھو۔ اور اکثر ہمارے چرچز میں، گروپوں میں، یہ جو ٹولے بنے ہوئے ان میں یہ کام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہے بھی بیپٹائز یا ایماندار تو وہ ریگولر سا ہے، عادتاً ہے، ڈرتا کانپتا کوئی نہیں، ہر روز خدا کے سامنے، اور اس حالت میں نجات کا کام جاری نہیں رکھتے۔ میں جب یہ لکھ رہا تھا، تیار کر رہا تھا، تو میں ڈرتا بھی تھا کہ یہ کلام پیش کرنا چاہیے چھوٹے سے گروپ میں یا نہیں، لیکن دباؤ تھا مجھ پر، پتہ نہیں یہ کس کے لیے ہے، آپ سب کے لیے ہے، کہ آج دونوں آنکھیں کھول کے اور دونوں کان کھڑے کر کے سن لو کہ مسیحی ہونا خالہ جی کا باڑا نہیں، گرجے جانے کا نام نہیں ہے، ابو کو خوش کرنے کے لیے چرچ جانے کا نام نہیں ہے، خدا کے ہاتھوں میں پڑنے والی بات ہے۔ اور خدا کے ہاتھ میں وہ اتنا بڑا ہے کہ ذرا سے بھی کوئی بری حرکت ہو گئی تو وہ ایسے دبا دے گا، آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا کہیں دونوں جہانوں۔ یسائی کی کتاب کبھی پڑھیں، 40 باب اگر میں صحیح جانتا ہوں، خدا کے ہاتھ کے بارے میں لکھا ہے، کوئی اتنا بڑا ہے کہ اس کے چولوں میں سمندر آ جاتا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑوں کو تولتا ہے، جزیروں کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر انسان چھوٹا سا کرمستی کرے، بدمستی کرے، بدگشتگی کرے، خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہوا، تو اس کو پتہ لگ جانا چاہیے، بڑا مشکل، ہولناک بات۔ ہارٹ لیسنس اینڈ بروٹشنس آف بلیور۔ اگر خدا کے لوگ، دعائیں کرنے والے، گیت گانے والے، کلام سنانے والے، سننے والے، اگر زندہ یہوہ کا خوف نہیں رکھتے قدم قدم، پاک روح کو خدا مان کر نہیں ڈرتے اس سے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ایماندار ظالم اور سنگ دل واقع ہوتا ہے۔ ایماندار کی میں بات کرتا ہوں، روح سے مسح شدہ لوگ، خدا کے لوگ، وحشی، جنگلی، بے رحم، بے درد، احمق، کند ذہن، حیوان خصلت اور ہوس پرست ہو جاتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ یہ حال ہوتا ہے اگر ہم لائق طور سے روزمرہ کی زندگی میں قدم قدم وفاداری سے خدا کے حضور نہیں چلتے۔ اس لیے رسول یہ کہتا ہے کہ قدوس خدا کو مانتے ہو، مسیح ہو، اس کی کلیسیا میں آئے اس کے بیٹے کے خون کے وسیلے سے، تو آپ اس پاکیزگی کے طالب رہو، رات دن جستجو کرو، کوشش کرو، جس کے بغیر کوئی پادری ہو، ایلڈر ہو، ڈیکن ہو، ممبر ہو، کوئی خدا کو نہیں دیکھے۔ اگر لاپرواہی ہو جائے تو خطرہ ہے۔ 2 باتیں آپ نے سنی ہیں، 3 دفعہ تلاوت ہوئی ہے۔
دو باتیں، غور سے دیکھتے رہو نمبر 1، اور خیال کرو۔ جب خدا کا بندہ نبی، پیغمبر، رسول، ولی، اولیاء، ایماندار غور سے نہیں دیکھتا اور خیال نہیں کرتا تو مارا جاتا ہے۔ اسی جگہ پر نبی الٹے پلٹے ہو گئے، بائبل کے اندر ریکارڈ ہے۔ اس لیے کیا ہے آج کا پیغام؟ ایک کاؤنسل ہے آپ کے لیے، ایک ایگزرٹیشن ہے آپ کے لیے، نصیحت ہے، اصلاح ہے۔ اس کو پلے باندھے اور یاد رکھیں، نوٹ کریں کہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اگر وہ کرم کاری دیا اس نے فضل سے نجات دے ہی دی، اس نے اپنے بیٹے کے لہو سے، اپنے روح سے ہمیں اپنی دنیا میں شامل کر ہی لیا۔ ہم غریبوں کو، گناہ گار پاپیوں کو، جو کسی نہ کام کے نہ کاج کے تھے، تو لاپرواہ نہیں ہو، سست نہیں ہو، ریگولر سے نہیں ہو یہ نا کیا مجھے نجات ملی تھی، کیا پتا آج ہے کہ نہیں، پاک روح ملا تھا، کون جانتا کب کا اڑ گیا ہوا ہے۔ ہم خالی ڈبے گڑکا رہے ہیں، خالی چھنکنے چھڑکا رہے ہیں اتوار کے دن۔ گیت کون نہیں گا سکتا، دعا کون نہیں کر سکتا، کلام کون نہیں سنا سکتا، سب کر سکتے، لیکن خدا کے حضور اس کی معمولی، اس کے لائق پاکیزگی، ڈرتے اور کانپتے، قدم قدم ہر روز چلتے جانا، یہ ہوتا ہے کمال ایماندار کا۔ اس سے عزت ہوتی ہے اس کی نظر میں، ورنہ آپ نے لعنت کا بھی لفظ سنا تلاوت، جلائے جانے کا کئی مشنیں نکلی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ توبہ کر لو نجات مل جائے، پھر جو مرضی کرو، once saved forever saved. No, this is wrong, unbiblical. The wages of sin is death. یہ ایمانداروں کو لکھا گیا ہے، پولس نے یہ ایمانداروں کو لکھا، دنیا کو نہیں لکھا۔ ہم بہت باتیں کلام کی گناہ گاروں کو سناتے رہتے ہیں جو عام باہر کے لوگ ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے، میرے لیے۔ غور سے دیکھتے رہو، غور سے دیکھتے رہو۔ ہم لوگ گروپ بنا لیتے ہیں، کلیسے بنا لیتے ہیں، لیکن غور سے دیکھتے نہیں رہتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں گروپ کے اندر، نظر نہیں رکھتے ایک دوسرے کے اوپر، خیال نہیں کرتے اپنے بارے میں۔ کیا ہوتا ہے، کوئی کڑوی جڑیں پھوٹ جاتی ہیں، تباہی پھیر دیتی۔ رسول کہتا ہے غور سے دیکھتے رہو، ایک ایک ممبر پر خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ کوئی ممبر بن گیا تو بس خوشی مناتے جاؤ کہ ہمارے گروپ میں آگے، نو نو نو، ہماری ڈیوٹی ہے غور سے دیکھو ایک ایک بھائی بہن کو، کوئی خدا کے فضل سے محروم تو نہیں ہو رہا، ٹیڑھا تو نہیں ہو گیا، ترچھا تو نہیں ہو گیا، دنیا داری کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اور پھر اپنے بارے میں بھی خیال رکھو، خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں پیدائش کی کتاب 4:9 سے، قائن اور حابل یہ خدا کے حضور قربانی چڑھا رہے تھے، پرستش کر رہے تھے بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں، لیکن قائن نے نہ غور کیا نہ خیال کیا، دونوں کام نہیں کیے۔ کیا صورتحال بنی؟ سگے بھائی کو قتل کر دیا، ٹیریبل۔ کیا ایماندار یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ یہوہ کے حضور قربانیاں چڑھانے والا، اور خدا اسے کہتا ہے اوے
قائم اور گناہ دبکا بیٹھا ہے تجھے شکار کرنے کے لیے، ہوش کیوں نہیں کرتا، خیال کیوں نہیں کرتا، غور کیوں نہیں کرتا؟ صورتحال کیا بنی ہوئی تیری؟ قربانی کا تجھے یاد ہے اپنے بارے کہ گناہ تیرے پیچھے لگا ہوا، اس کے بارے میں سوچ نہیں ہے۔ بھائی کو قتل کر دیا، چہرہ بگڑ گیا، قاتل کا چہرہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ خدا نے اس کے چہرے کا نوٹس لیا، قربانی میرے حضور گزران تھا، چہرہ اس کا کیا ہے، اسپیشلی کیا وہ قائم تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ موقع تھا کہ گر جاتا اور توبہ کرتا خدا کے حضور، تو اس نے کچھ نہیں کیا، نہیں اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا ہے، خدا باپ اس لیے ایسا۔ پھر خدا نے کہا تیرا بھائی کہاں ہے؟ کیا جواب دیا خدا کو؟ جب ایماندار صحیح جگہ پر نہیں اور نہیں چال اس کی صحیح، غور نہیں کرتا اپنی زندگی پر، خیال نہیں کرتا، تو دیکھو کتنا گستاخ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں کو اپنے بھائی کا محافظ ہوں، بٹ آنسر لعنت کو مالی، لعنتی بن کے خدا کی حضوری سے نکل گیا۔ کیا فائدہ ہوا روحانی ہونے کا، قربانیاں چڑھانے کا، خدا کو پوجنے کا؟ خیال نہ کیا، غور سے اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ رسول کہتا ہے اگر خیال نہ کیا تو حرام کار بن جاؤ گے کسی پوائنٹ پر آ کر، اگر خیال نہ کیا، غور سے نہ دیکھا تو عیساؤ کی طرح بے دین ہو جانے کا خطرہ ہے۔ کیا بے دینی ہو گئی تھی عیساؤ سے؟ اس نے کو بندہ مار دیا تھا، چوری کی تھی، چھوٹا سا غلط کام کیا۔ کیا کیا؟ اپنے بھائی کو کہتا ہے یہ مسور کی دال کا پیالہ مجھے دے دے، بھوک بڑی لگی ہے۔ اس نے کہا خدا نے جو تجھے پلوٹے پن کا حق دیا ہوا ہے وہ میرے ہاتھ بھیج دے، میرے نام کر دے، میں تجھے دال دیتا ہوں۔ میرے خدایا، دال کے پیالے کی خاطر خدا نے جو اس کو زندگی میں پلوٹے پن کا حق دیا ہے شرع میں، خدا کی طرف سے، اپنی طرف سے بیچ دیا۔ جب یہ حالت ہو گئی، موقع نکل گیا، پھر دعائی دیتا ہے، روتا ہے۔ سنی گئی؟ ہم لوگوں نے ایک قصہ یاد رکھا ہوا، اور اقرار کر لیں گے، اقرار کر لیں گے، خیر جو مرضی مجھ سے ہو جائے، آنسو بہا بہا کر کوشش کی نیت کی تبدیلی ہو جائے، نہیں ہوئی۔ خدا کو پتا ہے کہ یہ میرا بندہ بندی، اس سے 7 کوئی غلطی ہوگی نہ چاہتے ہوئے، یہ معافی مانگتا ہے، معافی مل جاتی، لیکن عیساؤ کی طرح اتنی جہالت، اتنی بے وقوفی، اتنی حماقت کہ خدا نے جو برکت دی ہے اس کو دال کی خاطر تو نے بیچ دیا ہے۔ ایسا آدمی اقرار کرے آ کے خدا، اس کو معافی ملے گی؟ معافی کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے، کوئی رنگ ہوتا ہے، کوئی انداز ہوتا ہے۔ تو حرام کاری کا، بے دینی کا چرچ کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص بے دین ہے جو معمولی معمولی باتوں میں خطا کر کے، گناہ کر کے روح القدس کو ناراض کر دیتا ہے۔ پاک روح اتنا معصوم جانور ہے کہ اس کے نزدیک اتنا ہی کر دو تو اڑ جاتا ہے، اس کے نزدیک ہی اتنا کر دو شور، اڑ جاتا ہے، اور اس گھونسلے میں زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آتا۔ یہ اس کی فطرت ہے۔
مسیح پر جب پاک روح آیا تو فاختہ کی صورت میں دنیا کے ایمانداروں کو یہ بتانے کے لیے کہ خبردار، اس فاختہ کے پر ہیں، یہ اڑ کے آتا ہے، یہ اڑ کے واپس بھی جا سکتا ہے، اس لیے اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کا حرام کھار کوئی نہ بن جائے۔ اگر وہ کڑوی جڑ پھوٹ رہی ہے گروپ کے اندر، چرچ کے اندر، فوراً نوٹس لیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے بغیر طرفداری کے۔ رسول کہتا ہے گناہ کرنے والے کو سب کے سامنے ملامت کرو، چاہے ایلڈر ہے، پاسٹر ہے، ڈیکن ہے، کوئی بھی۔ ایک دفعہ سینئر رسول پولوس سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھا لیا جن کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے تھا۔ پولوس تو پڑ گلے گیا، اس کے منہ پر تکرار کی، حالانکہ وہ سینئر تھا، پترس رسول یہ جونیئر تھا۔ پولوس لے کر وہ تو آڈا لا کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ کلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ فضل کے مطابق ہے؟ کیا یہ راست بازی ہے کہ جب یہودی نہیں آئے تو آپ غیر قوموں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، وہ آ گئے ہو تو ڈر گئے ہو، اب پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ یہ دورنی چال نہیں ہے؟ سیدھا کر دیا اس نے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ برادری دیکھتے ہیں، پارٹی دیکھتے ہیں، آدمی ایک منہ دیکھتے ہیں کہ بڑا ہے، بڑا ہے اس کا اثر و رسول، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نو 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 نو، جب نظر آئے بدی کسی میں یا کوئی ٹیڑھا پن، پڑ جاؤ، کلام لے کے نصیحت کرو، تاکید کرو، تادیب کرو۔ نہیں مانتا تو اسے غیر قوم کے برابر جانو۔ آج کل تو رواج نہیں۔ جب 1960 کے عشرے میں پینٹیکاسٹ ریوائیول تھا پنجاب میں، مجھے یاد ہے کہ کلیسیوں میں سے لوگوں کو خارج کیا جاتا تھا باقاعدہ۔ ایک دو دفعہ سمجھایا، اگر آدمی اپنی روش سے باز نہیں آیا تو اعلان کیا جاتا تھا سنڈے کو، بھائی بہنوں کلیسیا سنیں، فلاں بھائی کو ہم کلیسیا سے خارج کر رہے ہیں۔ کیونکہ سمجھانے کے باوجود اس نے اپنی چال سیدھی نہیں کی۔ اگر وہ توبہ کرے وہ واپس آ سکتا ہے، ورنہ کلیسیا کی کسی کام میں وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا نہیں، اس لیے کلیسیا کا بٹھے بیٹھ گیا ہے۔ سوچیں، اب یہ گروپ الگ ہوا ہے، میں اسے ریفارمڈ چرچ کہتا ہوں۔ یہ جو آپ کا گروپ ہے نا، ریفارمڈ چرچ، ایک فیلوشپ سے الگ ہوئے۔ کیوں؟ ہم بائبل کی سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نہیں کہ صرف ہم الگ ہو گئے ہیں لیکن چال وہی بے ڈھنگی رہی جو پہلے تھی، اب بھی وہی ہو۔ سیٹرڈے کو سارے ناچ رہے ہیں ٹانگ اٹھا اٹھا کے پنجابی گندے فوش گانوں کے ساتھ، اور سنڈے کو جا کے بیٹھ رہا خدا بادشاہ و جلال دا۔ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جس کے یہاں حضور ہم آتی وہ غیور خدا ہے، وہ نہیں ایسے لوگوں کو پسند کرتا۔ کوئی آرام کار نہ ہو، کوئی بے دین نہ ہو، خدا کے لائق پاکیزگی ہو۔ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ پہلا سیموئیل 22:18-19 پڑھے۔ ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ، خوبصورت، قدور، صحت مند، روح سے مسا، خدا کا چنا ہوا، سیموئیل کا مسا کیا، ٹھیک؟ غور نہیں کی زندگی پر، خیال نہیں کیا کہ میرے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا۔ میں تو کھوتے ڈھونڈ رہا تھا اور خدا نے مجھے بادشاہی دے دی۔ اتنا احسان کہاں پہنچا؟ کبھی حوالہ پڑھ کے دیکھو۔ ظالم، سنگ دل، ایسا وحشی ہو گیا،
روح کے مسے والا آدمی خدا کا چنا ہوا کہ اس نے ایک ہی وقت میں 85 خدا کے کاہنوں کو قتل کر دیا. کن کو قتل کیا؟ کیا روح سے مسا شدہ آدمی یہاں تک جا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جن لوگوں نے پتہ بتایا نا اس جگہ کا، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، آپ نے میری بڑی مدد کی کہ آپ نے بتایا کائن رہتے کہاں ہیں، آپ نے میری فیور کی. او مائی گاڈ. اور کہتا ہے یہ 85 لوگ رہتے کہاں ہیں؟ جی اسی گاؤں میں رہتے ہیں. کہتے ہیں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، حیوان، ننھے بچے سب کو قتل کر ملیا میٹ کر دیا اس گاؤں کا. روح کے مسیح والا بادشاہ، دعائیں کرنے والا، کپڑے اتار کے ننگا خدا کے حضور گرتا اور نبوتیں کرتا تھا اسی صورتحال میں. مائی گاڈ، میں ڈرتا ہوں آج جو تلاوتیں کی گئیں خوف آ گیا کہ خدا کے لوگ اگر خیال نہ کریں، اپنے اوپر اور اپنے بھائی بہنوں پر غور نہ کریں، ریگولر سسٹم بنا دیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. دوسرا سیموئیل 12:9 میں پڑھے ایک اور ممسوح بادشاہ نمبر 2 داؤد بادشاہ. میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے. میں داؤد بادشاہ کے بارے میں بات کروں. خدا کا عاشق، خوبصورت، صاحب جنگ، اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز. کیا ہوا؟ دوسرا سیموئیل 12:9 میں پڑھے اس شخص نے ہتھیوری کی بیوی ہتھیالی اور اس کے شوہر جنرل جو اس کی فوج کا تھا، فرنٹ لائن پر لڑنے والا، اس کو قتل کر دیا. کیا خدا کے لوگ، خدا کے دوست، روح سے مسح شدہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ خدا ڈائریکٹ ہو کے اس کو کہتا ہے، پھر وہ تینوں اس کی بیوی بھی لے لی اور اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، اور پھر تو انصاف کے تخت پر بیٹھ کر ڈیلی لوگوں کا انصاف کرتا ہے، لوگوں کو کلام سناتا ہے، شریعت کے فتوے دیتا ہے. ایک بھیڑ کسی نے کسی کی چرا دی، نبی نے کہا تو غصے میں آ گیا، کہتا ہے وہ ایک ہی بھیڑ تھی وہ غریب کی، وہ بھی چھین لی، ذبح کر لی. کلام یہ کہتا ہے، شریعت کا واجب القتل ہے، یہ نبی نے یہاں سے پکڑ لیا. بڑے ڈیلے نکال کے کلام کی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو شخص تو ہی ہے. You are the sinner. لگ پتا گیا یہ خدا کا پروگرام ہے. جو نیا دل دیا تھا خدا واپس لے رہا ہے، جو روح دیا تھا مستقیم وہ واپس لے رہا ہے، نجات کی شادمانی خدا تیرے سے واپس لے رہا ہے. خدا سخت ناراض ہے. خدا کے لوگ اتنے بے غورے، اتنے بے خیالے ہوتے ہیں خدا کے حضور چلنے والے. لگ پتا گیا، کہنے لگا میں تو خدا کے بغیر رہ نہیں سکتا. کان پکڑے، ناک رگڑی، 51 زبور لکھ کے دے گے دنیا کو کہ قیامت تک رہتی دنیا جو ایماندار ہے پڑھے میں نے ہتھی اوریا اس کی بیوی کا گناہ نہیں، میں نے خدا کا گناہ کیا اور میں اقرار ہی نہیں کرتا، لکھ کے بھی دیتا ہوں. ایسی توبہ کی جو خدا کو منظور آ گئی. میں کیوں یہ سنا رہا ہوں آپ کو؟ آپ نے زندگی میں آگے چلنا ہے. یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، یہ ایک کونسل ہے آپ کے لیے. خبردار، ہوش میں رہے، میں بھی اور آپ بھی غور کرتے رہو ایک دوسرے کے لیے. اپنی فیملی میمبرز پر نظر رکھو، اپنا بھی خیال رکھو. بڑی بات دور نکل جاتی ہے. قتل کرنے کے بعد
دوسروں کی بیوی چھین لینے کے بعد بھی کلام سنایا جاتا ہے، چیف ایگزیکٹو فیصلے دیتے ہیں، بادشاہ نبوتیں کرتے ہیں لیٹ کی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد۔ ایک اور بات سنیں، لوکا 10:31 اور 32، کاہن اور لاوی، سخت دلی دیکھو خدا کے لوگوں کی، بے رحمی بے دردی کا اندازہ کرو۔ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے ہیکل کا، دوسرا کاہن ہے، باری باری گزرے، اور ایک آدمی راستے میں گھائل پڑا ہے، زخمی، ڈاکوؤں نے اس کو مار لیا، لوٹ لیا، برا حال ادھموا کر دیا۔ اس کو ضرورت تھی کہ کوئی اس پر ترس کرے، راستے میں پڑا ہے سڑک پر، کوئی اس کی مدد کرے۔ لکھا ہے کترا کے گزر گئے دونوں۔ یہ کیسا دل ہے، کیسی روحانیت ہے، کیسی روح ہے۔ یہ ہیکل میں خدمت کے لیے جا رہا ہے، ہیکل کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مائی گاڈ، کب ہوتا ہے؟ جب ہم ریگولر ایماندار ہو جاتے ہیں، پروفیشنل پریچر اینڈ ایڈمنسٹریٹر ہو جاتے ہیں کسی تنظیم میں، چرچ میں۔ ہمیں اپنے کام پر زیادہ خیال ہوتا ہے، انسانیت کا خیال نہیں ہوتا۔ خبردار، خیال کرو، موسیٰ کی شریعت کا لحاظ نہ کرنے والا بے رحم مارا جاتا ہے۔ خدا کے بیٹے کی قربانی کے باعث، اس کے خون کے طفیل جو نیا نکلی سے آیا ہے، اسے اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، کانپنا چاہیے، تھرتھرانا چاہیے، اور روزمرہ کی زندگی میں خدا کی پاکیزگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ متی 27 باب 41-42 آیت اگر آپ پڑھیں اپنی بائبل مقدس میں، سردار کاہنوں، فقیہوں اور بزرگوں کی شیطان خصلتی تو دیکھو کہ خدا کے بیٹے کو صلیب پر ٹانگ کے سیٹسفائی نہیں ہوئے۔ وہاں سارے اکٹھے ہو کے سامنے کھلو کے ٹھٹھے کرتے ہیں۔ مائی گاڈ، خدا کے بیٹے کو صلیب پر لٹکا کے سامنے کھڑے ہو کے سردار کاہن جو رات دن خدا کے کلام کو سنانے والے، اور فقیہ جو کلام کی بال کی کھال اتارنے والے، فتوے دینے والے، اور بزرگ ایلڈر ٹائپ لوگ جو سینیگوز کے اندر، قوم کے اندر سینہدرین کے ممبرز کھڑے ہو کے، کیا شیطان خصلت لوگ ہیں، کیا اظہار کر رہے ہیں، ٹھٹھے کر رہے ہیں۔ اب صلیب سے اترا تو ہم جانیں، لوگوں کی بدروہیں نکالتے رہے ہو، مردے زندہ کرتے رہے ہو، شفا دے رہے، اب کچھ کرو، ہم جانیں۔ کوئی اگر وہ صلیب سے اتر آئے تو ساری نسل انسانی جہنم چلی جائے گی، تمہیں نہیں پتا؟ وہ تو سارے جہان کا گناہ اٹھا کے اپنے اوپر صلیب پر جلے گا۔ پاپیو، کوئی ہوش کرو، کیا کر رہے ہو؟ ٹھٹھے کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ انسان سب کچھ جانتا ہوا، بڑی بڑی کرسیوں پر ہوتا ہوا، عہدوں پر ہوتا ہوا، شیطان خصلت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو مسیح کے خون کی، اس کے صلیب کی قدر بھول جاتی ہے۔ آخری بات، متی 25 باب 41 سے 44 ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے، جلال کے تخت پر بیٹھیں گے، اور دو طرح کے لوگ ان کے سامنے پیش ہوں گے، مبارک اور ملعون۔ دو قسم کے لوگ، مبارک اور ملعون۔ مبارک وہ جو ٹورن، بروکن، بلیڈنگ انسانیت کی مدد کو لپکتے رہے، پیش ہوتے رہے۔ ملعون کون؟ جو اپنے ہم جنسوں سے روح پوشی کرتے رہے، کنجوس،
तंग दस्त बखील लोग, छोटा दिल रखने वाले, छोटा दिल रखने वाले, उनको कोई पता नहीं दाएं बाएं भाई बहनों इंसानों का क्या हाल है। सिर्फ वो अपने बारे में सोचते, सेल्फिश लोग, हार्टलेस, ब्रूटिश किस्म के लोग। और लिखा है खुदा उन मसीह तख्त पर बैठ के कहेगा, मलाउनो मेरे सामने से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? कलीसिया में कि गिरजे? कहाँ चले जाओ? जहन्नम में। उस जहन्नम में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। उसके लिए तैयार है, तुम्हारे लिए नहीं थी, लेकिन तुमने ऐसी हरकतें की हैं कि तुम भी आप उधर ही चले जाओ। कितना होशियार होने की जरूरत है डेली लाइफ मुझे और आपको। ये काउंसल है, एग्जॉर्टेशन है खुदा के खादम की तरफ है, बाइबल की तरफ से आप सब के लिए। ज़हन खोलो। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, लतीफ को कसीफ से जुदा करो, सब कुछ मिला के नहीं चल सकता। कि हम बरादरी को भी खुश करें, पार्टी को भी खुश रखें, इंसानों को भी खुश रखें, ना ना ना, और खुदावन को भी खुश। ऐसा नहीं होता। उसकी तो तलवार चलती है सच्चाई की, हक की। लतीफ और कसीफ अलग अलग। हमने अपनी रूहानियत कोई बनाई हुई है, जो मर्जी करे। नो नो, खुदा के हाथों में पड़ना हो ना। इसलिए मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है, आज क्या सीख के घर जाए, गौर से। पिछला आपका जो फेलोशिप ग्रुप थी उसमें तबाही मची क्यों? आप सब ने गौर ही नहीं किया, आप सब ने ख्याल ही नहीं किया। सारी फेलोशिप नापाक हो गई, तबाह हो गई। कड़वी जड़ें ऐसी फूटी जिनका इलाज ही किसी ने नहीं किया। आइंदा ऐसा ना हो। गौर से देखते रहो और अपना भी ख्याल रखो। ये बड़ी नाजुक शय है, निजात, पाक रूह, मसीह, खुदा, उनका नाम लेना, उनके करीब रहना, ये आसान बात नहीं है। यहाँ पाकीज़गी के अलावा कुछ पसंद नहीं होता। और यहाँ गुनाहगार, दोबारा गुनाहगार बनने वाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अपने आप को बच्चों की तरह तसल्ली न दे, बल्कि पाक साफ शफाफ बर्राक हो के मसीह के लहू से, पाक रूह की आग से, बाइबल के कलाम के वादों के फवारों से चमकदार हो के उसके बेटे बेटियों की तरह जिंदगी गुजारो। God bless you so richly in Christ. Amen. Once again, thank you very much, boys. आप